اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29۔ فرمایا تین کام ایسے ہیں کہ جن کا کبھی نقصان نہیں ہے، جب بھی کرو، جس وقت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نفع عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ عطا فرمائے گا۔ ہر دنیا کے کام کے اندر نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن رب جو فرما رہا ہے کہ تین کام ایسے ہیں، فرمایا ان کے اندر نقصان نہیں ہے، جب بھی کرے گا، جس وقت بھی کرے گا، جس ٹائم کرے گا، اللہ رب العالمین اس میں نفع عطا فرمائے گا۔ نمبر ایک فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، فرمایا سب سے پہلے ہے قرآن کی تلاوت۔ اب قرآن کی تلاوت ایک ایسا نفع بخش کام ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، اس میں خسارہ نہیں ہے، سدا فائدہ ہے۔ نمبر دو فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، فرمایا نماز کو قائم کرنا، نماز کو ادا کرنا، پڑھنا۔ اب یہ بھی ایک ایسا کام ہے، اس میں کبھی نقصان نہیں ہے، کبھی خسارہ نہیں ہے، جب بھی کرے گا اللہ رب العالمین نفع ہی عطا فرمائے گا۔ اور نمبر تین وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، فرمایا اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا، اعلانیہ یا فرمایا چھپ کر، پوشیدہ فرمایا خرچ کرنا۔ یہ فرمایا تجارت لن تبور، ایسے تین کام ہیں کہ جن میں نقصان نہیں ہے، جن میں ہرگز خسارہ نہیں ہے۔ نمبر ایک قرآن کی تلاوت، نمبر دو فرمایا نماز، اور نمبر تین فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب دنیا کے اندر ہر کاروبار نفع بخش ہے، نقصان بھی ہے، اس میں فائدہ بھی ہے، خسارہ بھی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت اس میں نقصان نہیں ہے۔ اب یہ کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جس وقت بھی موقع ملے، جس وقت بھی ٹائم لگے، فرمایا قرآن پاک کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے۔ اس میں خسارہ نہیں ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، ہر وقت قرآن پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا نماز۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز کے منکر ہیں، کہ جی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، اور ویسے بھی کلمہ طیبہ کے بعد جو اسلام کا دوسرا رکن ہے وہ ہے نماز۔ اب نماز فائدہ بخش کاروبار ہے، نفع بخش۔ اور تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اگر اللہ رب العالمین نے مال کی دولت عطا فرمائی ہے، مال اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو پھر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے، بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، خفیہ کرے یا فرمایا اعلان کروا کے کریں، جیسی بھی کریں، فرمایا بس کرنا چاہیے۔ تو جو بندہ کرتا رہے گا، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اسے فائدہ عطا فرمائے گا، نقصان نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے ہے قرآن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے محبوب کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ حضور نے فرمایا یقول اقرا، اللہ اکبر، یقول اقرا، میرے آقا نے فرمایا تلاوت کیا کرو، اقرا القرآن، قرآن یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے، اور فائدہ یہ ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی قیامت کے دن قرآن تلاوت کرنے والے کی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، کہ جو بندہ دنیا میں رہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا تو قیامت کے دن فرمایا قرآن اس کی شفاعت کرے گا، قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا اللہ یہ تیرا بندہ تھا، یہ مجھے پڑھتا تھا دنیا میں رہ کے، اور میری تلاوت کرتا تھا،
تو اے اللہ تو اس کو نہ خالی چھوڑ، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں تو میری شفاعت کو قبول فرمائے، اللہ اس کا بیڑا پار فرما دے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں قیامت کے دن جب کوئی پرسن حال نہیں ہوگا، اللہ کا قرآن کھڑا ہو کے بندے کے حق میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، بندے کے حق میں گواہی دے گا، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا حسین موقع ہوگا کہ جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان پسینے کے اندر جناب ڈوبا ہوا ہوگا، تو اس وقت قرآن بندے کے حق میں کھڑا ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی عظیم کامیابی ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت، نماز، اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔